السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 6 اکتوبر 2024 اتوار کا دن ہے۔ رات کے 9:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر ضرور فرمائیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو مختصر انداز میں بہت ہی اہم رپورٹ سنائی جائے گی۔ چلیے پہلی رپورٹ سنتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اہم رکن اور سابق ترجمان جلیل القدر عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ ملک میں ایک طبقہ بہت دنوں سے اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں سے ان کی شناخت کو چھین لیا جائے، اور اسی لیے مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار پر حملہ، اردو زبان پر حملہ اور اب اوقاف پر حملہ ہے۔ حجاب اور برقعے سے دشمنی، طرح طرح کی فلمیں، نفرت انگیز قسم کی باتیں وغیرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے صدر بورڈ کا یہ بیان کہ ہم صرف ای میل بھیجنے پر ہی اکتفا نہیں کریں گے بلکہ ضرورت پڑی تو جیل بھرو تحریک بھی چلائیں گے، یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے، یہ بہت ہی جرأت مندانہ اور دور اندیشانہ بیان ہے۔ سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے کہا کہ اوقاف کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے لیے جو مسئلہ نہایت تکلیف دہ، صبر آزما، رنج و غم میں مبتلا کرنے والا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ہے۔ اور یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ سے جڑا ہوا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سب سے زیادہ اہمیت و عظمت کا ہے۔ اور اس اجلاس کے ذریعے یہ پیغام جانا چاہیے کہ غلط اور بیمار ذہنیت رکھنے والے لوگ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جس طرح گستاخی کر رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے، اور حکومت جس طرح ایسے لوگوں کی پشت پناہی کر رہی ہے وہ ساری دنیا میں جمہوریت پر کلنک لگانے والا ایک عمل ہے۔ حکومت پر یہ واضح رہنا چاہیے کہ مسلمان جان و مال، عزت و آبرو کی قربانی تو دے سکتا ہے، لیکن شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اور آپ سب کی تائید کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور علی الاعلان کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مولانا محمود دریابادی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دل کی ترجمانی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑے ہوئے معاملات ہمارے لیے ایسے جذباتی ہیں کہ ایک مسلمان اس سلسلے میں اپنی جان دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے، اس لیے جو صورتحال بنائی جا رہی ہیں وہ ہماری ریاست مہاراشٹر میں اس طرح اس چیز کو سامنے لایا گیا، اگرچہ کہ اس کی سیاسی مقاصد ہے، مگر اس کے باوجود یہ معاملہ ہمارے لیے نہایت جذباتیت و حساسیت کا ہے، اس لیے شروع میں یہ چند کلمات عرض کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوقاف کی حفاظت ہو یا توہین رسالت کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات و مسائل ہوں، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے اور اوقاف کی حفاظت کے لیے، اپنے معتقدات کی حفاظت کے لیے ہر وقت ہمیں ہوشیار، بیدار اور تیار رہنا چاہیے۔ خوف و ہراس کے ساتھ جینے والی قومیں نہ دنیا میں سرخرو ہو سکتی ہے اور نہ اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ گزار سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف کی جائیدادیں ہمارے باپ دادا کے جذبہ سخاوت، جذبہ انفاق فی سبیل اللہ کی علامت ہے۔ ہمارے اسلاف نے اپنے حق کے حلال کی گاڑے پسینے کی کمائی اللہ کی راہ میں دی ہے، اور وہ دی ہوئی چیزیں اللہ کی ملکیت ہے اور ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان امانتوں کو ہم کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو بہت ہی سوچ سمجھ کر اور مشورے کے بعد ہی قدم اٹھاتا ہے، اس لیے یہ نہ سوچے کہ ای میل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ای میل کا فائدہ محسوس کیا جا رہا ہے اور مستقبل میں اس کے اثرات مزید گہرے ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنی قیادت پر اعتماد رکھے، اگر ترمیمی بل ہم پر تھوپنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس سیاہ بل کو کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کریں گے۔ امیر جماعت اہل حدیث ممبئی مولانا عبدالسلام سلفی نے کہا کہ ہم سب کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ اپنے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ اور ایمان دلوں میں مضبوطی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے حق کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے جتنے ہمارے پاس سورسز میسر ہیں، اپنے علماء اور اپنے اولو الامر کی رہنمائی میں، بالخصوص ملت اسلامیہ ہندیہ کے ہم سب کے متفقہ تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو اسلامیہ ہند کی باوقار تنظیم ہے، اس کی سرپرستی میں ہم کام کریں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم متفقہ مسائل پر متحد ہو کر کام کریں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم ہر موڑ پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہیں۔ جب بھی بورڈ کسی کام کی تحریک چلائے گا، جمعیت اہل حدیث اس تحریک پر لبیک کہے گی۔ اجلاس سے شیعہ عالم دین آغا ظفر روحی نے بھی تفصیلی خطاب کیا۔ واضح ہے کہ پروگرام میں تمام مسالک کے اہم اور سرکردہ علماء و دانشوران کی نمائندگی تھی۔ وہیں مولانا فضل الرحیم مجددی جنرل سیکریٹری بورڈ نے کہا کہ ممبئی سے جو بھی آواز بلند ہوتی ہے وہ دور تلک جاتی ہے۔ آج جب ایک بار پھر وقت ترمیمی بل 2024 کے ذریعے ہماری شریعت میں مداخلت کی کوشش کر رہی ہے، ہم سے ہماری مذہبی آزادی کو چھینا جا رہا ہے اور ہمارے آئینی حقوق کو کم کیا جا رہا ہے، ایسی صورت میں ناانصافی اور آئین و دستور ہند کی خلاف ورزی کے خلاف عروس البلاد ممبئی سے آواز بلند ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا وزن حکومت ہند کو بھی محسوس ہوگا۔ ہمیں آج ممبئی میں منعقد ہونے والی عظیم الشان تحفظ اوقاف کانفرنس سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے متحدہ پلیٹ فارم سے مضبوط اور واضح پیغام دینا ہے کہ وقف کو ختم کرنے اور اسے کمزور کرنے کی کوشش مذہبی آزادی میں دخل اندازی اور دستور ہند کی خلاف ورزی ہے۔ اسے قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کا وفد ترمیمات کو طاقت کی بنیاد پر منظور کرانے کا عزم بالکل غیر دستوری اور غیر جمہوری ہے۔ اگر حکومت نے اس بل کو پاس کیا تو مسلمان آئینی اور جمہوری طریقے اپناتے ہوئے تاریخ کا شدید ترین احتجاج درج کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہماری حکومت سے ہند سے اپیل ہے کہ وہ ہٹ درمی کا رویہ چھوڑ دے، اس ملک کو دستور و آئین کے مطابق چلائے اور ہر شہریوں کے آئینی و جمہوری تحفظ کو یقینی بنائے اور اپنا راج دھرم نبھائے۔ انہوں نے کہا کہ وقف کو شریعت اسلامی اور مسلم معاشرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وقف اللہ کے قرب کے حصول کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں بلکہ خدا کی عبادت کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کے مسائل اور اس کی شریعت اسلامی کی روشنی میں علماء کرام طے کریں گے۔ یہی مذہب کا، عدل کا اور دستور ہند کا بھی تقاضا ہے کہ کسی بھی مذہبی معاملے کو اس مذہب کے علماء و عمائدین کی رائے کے مطابق طے کیا جائے، جس کی ضمانت آئین ہند کی ضمانت آرٹیکل 24 اور 25 میں دی گئی ہے۔ وہیں دوسری جانب مسجد میں گھس کر شرپسند نے امام پر فائرنگ کر دی، مولانا نعیم شدید زخمی ہو گئے۔ اتر پردیش کے میرٹھ سے ایک انتہائی دل دہلانے والی خبر آ رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج 6 اکتوبر کو میرٹھ میں ایک شرپسند نے مسجد میں گھس کر امام صاحب کو گولی مار دی اور فرار ہو گیا۔ وہیں ایک اور اطلاع کے مطابق مسجد کے باہر کھڑے امام صاحب کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سٹی آیوش وکرم سنگھ کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ واقعہ لساڈی گیٹ پولیس اسٹیشن کے علاقے میں اس وقت پیش آیا جب 35 سالہ مولانا نعیم صاحب مسجد کے باہر کھڑے تھے۔ گولی مولانا نعیم کے کان میں لگی، انہیں شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں شریک کیا گیا، جہاں ان کی حالت زخمی مولوی کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے۔ پولیس نے سرتاج نامی شخص پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ فائرنگ کے پیچھے اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، جسے پکڑنے کے لیے پولیس نے تلاش شروع کر دی ہے۔ مسجد گنجان آبادی میں واقع ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔